اسمبلی میں یہ دوسرا سیشن ہے، دوسرا دن ہے جب مجھے اپنا ٹائم سلاٹ بولنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہ پچھلے سیشن میں پچھلے جو ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن تھا اس میں بھی اسپیکر سے بات ہوا تھا، اسپیکر نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے بولنے دیں گے، لیکن نہیں ہو پایا۔ آج بھی ہمیں بتایا گیا، وعدہ کیا گیا کہ مجھے اوبیسلی بولنے دیں گے، ایک وزیر تقریر کر کے مجھے بولنے کا موقع ملے گا، لیکن جیسے آپ نے دیکھا ان کا 3 وزیر نے تقریر کی۔ شاہ محمود قریشی صاحب ملتان کا جو ہمارا ایم این اے ہے، رسپیکٹیبل آنریبل ایم این اے، ہمارا جو کہ پنڈی کا آنریبل ایم این اے ہے، اور جیلم کا آنریبل ایم این اے ہے جو کہ حکومت کا نمائندگی کرتے ہیں، ان کے بولنے کا موقع ملا، اور مجھے ایک بار پھر بولنے کا موقع نیشنل اسمبلی کے فلور پہ مجھے بولنے نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں ناٹ ایز اے چیئرمین آف پاکستان پیپلز پارٹی یا پارلیمنٹری لیڈر of a political party, جب آپ کو حق ملتا ہے بولنے کے لیے، but as a member of the National Assembly, as a representative of the people of Larkana, I am being censored in the National Assembly of Pakistan. I condemn the attitude of the Speaker and Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. And I demand that both the Speaker and the National Assembly, both the Speaker and the Deputy Speaker resign from their posts, as they are not performing as impartial speakers and custodians of the House, but are acting as extensions of the government. We have witnessed first hand, ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ جب آنریبل ممبر سوات کو اشارہ کرتا ہے تو ہمارا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اٹھ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ جب ہمارا سابق وزیر داخلہ آج جا کے چٹ پاس کرتا ہے تو اسی حکم پہ ڈپٹی اسپیکر چلتا ہے۔ میں ایک بار پھر ریٹریٹ کرتا ہوں کہ یہ ایکسٹینشن آف دا گورنمنٹ، دے آر ایکٹنگ ایز این ایکسٹینشن آف دا گورنمنٹ اینڈ مسٹ ریزائن فرام دیئر پوسٹس۔ The speech that I was not allowed to give in the National Assembly in the last session and the speech that I was not allowed to give today، میں ان کا کچھ پوائنٹس جو میں نے لکھا ہے اور جو مجھے یاد ہوں گے، I'd want to brief you on those and then I'm ready to ask your questions۔ میں نے آج بلکہ پچھلے سیشن میں نیشنل اسمبلی کا اسپیکر سے کہنا تھا، پوچھنا تھا کہ جناب اسپیکر، اس ہاؤس کے 2 خواتین ممبران سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ان پہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ اسلام آباد کی پولیس نے تشدد کی۔ انہوں نے نہ صرف اسلام آباد کے سڑکوں پہ تشدد کی بلکہ ان کو کسٹڈی میں لے کے وہاں بھی تشدد کیا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہ وہی آفیسرز یا صرف وہی وزیر کا قصور ہوگا، لیکن یہ پورا کا پورا حکومت اس میں شامل ہے۔ اس میں وہ ڈیپٹی اسپیکر اور اسپیکر صاحبہ جنہوں نے 2 دن کے لیے ان خواتین کو، پاکستان کے ممبران نیشنل اسمبلی کو، تشدد ان پہ ہو گئے ہیں، ان کو بھی بولنے نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از ہائیلی کنڈیمیبل، اور یہ بات پاکستان کے عوام کے آگے اور پاکستان کے آگے رکھنا چاہ رہا تھا۔ دوسرا جو میں نے بات کرنا تھا، 2 ہمارے نیشنل اسمبلی کا ممبرز جو کہ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، پچھلے نیشنل اسمبلی کی سیشن میں اس سٹنگ سے پہلے ویسے میں نے خط لکھا تھا نیشنل اسمبلی کی اسپیکر کو کہ یہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، یہ آپ کے پوچھے بغیر اریسٹ ہوئے ہیں، آپ
قانون کہتا ہے, رولز کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے اور آپ ہاؤس کو بتائیں, MNAs کو بتائیں. اگر ہم آپ کے سامنے نہیں ہیں تو آپ ہمیں لکھ کے کہہ دیں کہ آپ کے یہ ممبران اریسٹ ہوئے. Unfortunately, these rules haven't been followed. اور ساتھ ساتھ میں نے پروڈکشن آرڈر کا مطالبہ کیا, جو کہ ہر MNA کا حق ہے, قانون کا حصہ ہے کہ پروڈکشن آرڈر ملے. Unfortunately, تب مجھے بولنے نہیں دیا, جھوٹ بولا گیا کہ خط نہیں ملا, اور وہ MNAs جو ہے آج تک ان کے پروڈکشن آرڈرز جو ہے وہ نہیں نکلے ہیں. اسپیکر صاحب has failed not only the 2 female members of the National Assembly from Sindh, but also the 2 young members of the National Assembly from Waziristan. جتنے بھی سنگین الزامات ہوں گے, پاکستان کا ہر شہری کا حق ہے under Article 10A of the Constitution کہ ان کا فیئر ٹرائل ہو, وہ اپنا ورژن, اپنا ڈیفینس پٹ فارورڈ کرے, اور اس ملک کے عدالتیں جو ہیں پھر وہ فیصلہ کریں. یہ جو رویہ ہے کہ ہم بولنے بھی نہیں دیتے, مارتے بھی ہے اور رونے نہیں دیتے, یہ ایک رویہ ہے جو کہ ہم نے مشرف کا نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں دیکھا تھا, جو کہ ہم نے مجلس شورا ضیاء الحق کا نیشنل اسمبلی کا میں نہیں دیکھا تھا. لیکن آج ہم نیا پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا جو اس ملک کا 2 اپوزیشن لیڈرز ہیں, نیشنل اسمبلی کا اور پروونشل اسمبلی, اور ان کے خلاف جس طریقے سے نیب اور باقی حکومت کے ادارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, کسی نہ کسی بہانے پہ اریسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہر شہری کو آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن میں فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے, اور یہ حکومت ہمارا جمہوری حقوق اور ہمارا انسانی حقوق پہ حملے کر رہے ہیں. ہمارا جو اسپیکر سندھ اسمبلی ہے, اس کو اسلام آباد کے سڑکوں سے اریسٹ کیا گیا. اس موقع پہ بھی چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں رکھا گیا. گھر پہ اسپیکر کا گھر پہ حملہ ہوا, ان کے بچے, ان کی بیوی گھر میں تھی, کوئی فیمیل پولیس آفیسرز نہیں تھے. اس انسیڈنٹ ہمارا سامنے ہے. ہمارا چیف منسٹر سندھ اس دن سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اس میں نیب اپنی ہی تحقیقات کرے, نیب اپنے ہی آفیسرز کو انسانی حقوق اور ہمارے جمہوری حقوق کے مطابق ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. اور آپ سب, جیسے کہ میں الیکشن سے لے کے آج تک کہتے آ رہا ہوں, ہمارا جو پریس ہے, جو میڈیا ہے پاکستان میں, سینسر تقریباً ہو گیا ہے. جو حکم نہیں مانتے, جو لائن نہیں فالو کرتے ہیں, ان کے لیے کانسیکوینسز ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. نیشنل لیڈرز کا, صحافیوں کا انٹرویوز کا آواز بند کروانا, انٹرویوز کو نہیں چلانا, جو حملے ہو رہے ہیں ہمارے جوڈیشری پہ ان پہ بات نہیں کرنا, ایک آزاد ملک میں یا جمہوری ملک میں نہیں ہوتا ہے. یہ صرف نیا پاکستان میں ممکن ہے کہ جو بات حکومت چاہے وہ صرف چھپ سکتی ہے, وہ صرف ٹی وی پہ چل سکتا ہے, وہ صرف سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ہو سکتا ہے. ورنہ چاہے آپ صحافی ہو, چاہے آپ نوجوان سوشل میڈیا کا بلاگر ہو, چاہے آپ کوئی بڑا سیاست دان ہو, آپ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو, آپ فلور آف دا بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سینسرڈ ہو. یہ آزاد پاکستان نہیں, یہ نیا پاکستان نہیں, یہ سینسرڈ پاکستان ہے. اس کے بعد آپ نے ریسنٹلی دیکھا جس طریقے سے ہمارا عدلیہ پہ حملہ کروایا گیا, سازش
کے تحت ایک حملہ جس پہ میں نے سب سے پہلے بولا تھا اسی کمرہ میں آپ کے سامنے کہ یہ حکومت سلیکٹڈ جوڈیشری، سلیکٹڈ میڈیا اور سلیکٹڈ اپوزیشن چاہتی ہے، اور وہ اسی ایجنڈا پہ چلتے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ نے جوڈیشری آئین کے تحت آپ نے کسی ریفرنس بھیجنا ہے، ونس اگین آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، آپ جج ہو، آپ عام شہری ہو، ہر پاکستانی کو قانون کے تحت، آئین کے تحت، آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت فری ٹرائل، فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے۔ اکیوزڈ کو حق تھا کہ ان کو پتہ چلے، not from the news, not from a ticker, that we are filing this reference against you۔ اگر حکومت یہ قدم اٹھا رہی ہے تو ان کو نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر پورے پاکستان کو اور حس کو بتانا تھا کہ یہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں، مگر اس لیے سازش تھا، اس لیے یہ کنسپریسی ہے ان ججز کے خلاف جو کہ شاہد جمہوریت پسند ہو، سلیکٹڈ جوڈیشری لے آنے کے لیے۔ اس لیے وہ سچائی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ فیکٹس پہلے سے نہیں لے کر آئے تھے، اور یہ ہم نے کیے ہیں۔ آج جو صدر زرداری صاحب کے ساتھ ہوا، جہاں تک ہمارے کیس ہے اس پہ میں نے بہت سی بار آپ کے سامنے اسی کمرہ میں بات کی، اور وہاں بھی میرا زیادہ زور جو رہا ہے وہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ فری اینڈ فیئر ٹرائل پہ تھا، کہ جہاں جہاں میرا اعتراض ہوتا رہا، چاہے JIT کے موقع پہ یا کورٹ پہ یا چیف جسٹس کا آرڈرز چینجڈ ہوتے پہ، یا جو بھی was that ہمارا رائٹ ٹو اے فری اینڈ فیئر ٹرائل واز بینگ انڈرمائنڈ۔ آج پھر سے ہمارا رائٹ ٹو اے فری ٹرائل واز انڈرمائنڈ۔ I'm not going to go into the details now, but اتنا تک کہ جو جوڈیشل آرڈر تھا کورٹ کا، نہ نیب کے پاس تھا، نہ کسی نے لکھا تھا، مگر وہ پہنچے یہاں صدر زرداری صاحب کو اریسٹ کروانے کے لیے۔ ہمارا نیشنل اسمبلی کا سیشن چل رہا تھا، ہمارا بجٹ کا سیشن شروع ہو گیا ہے، کل سے بجٹ پہ باتیں ہونا تھا۔ عوام کی جو معاشی زندگی ہے آج آپ سب کے سامنے ہے۔ ہمارا جو بھی باقی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو بھی باقی چیزیں، ہمارا ذمہ داری ہے بطور MNA to represent our people in the National Assembly and hold the government accountable to stop President Zardari from attending the National Assembly۔ وہ آج یہاں پہنچے جوڈیشل آرڈر کے بغیر اریسٹ کروانے کے لیے، اور ہم نے اپنے اعتراضات دکھائے، اور انڈر پروٹیسٹ اس لیے ہم قانون کا عمل کرتے آئے ہیں۔ ہم نے پھانسی گھاٹ میں ہم نے جھکے نہیں، ہم نے بم دھماکے کے سامنے جھکے نہیں، اور ہم کسی اریسٹ کے سامنے جھکنے نہیں والے تھے، لیکن ہم انڈر پروٹیسٹ اپنے اریسٹ آج دیا تھا، because وہ حق، وہ آئینی رائٹ جو صرف صدر زرداری کا نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا ہے۔ اس پہ، اس اعتراض پہ آج بھی ہمارا جو رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے دیٹ واز انڈرمائنڈ۔ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک کے جو جمہوری حقوق ہے، انسانی حقوق ہے، معاشی حقوق ہے، حکومت ان پہ حملے کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اس نیا پاکستان اور مشرف کا پاکستان، یا ایوب خان کا پاکستان، یا ضیاء کا پاکستان، کیا فرق ہے؟ آپ کو تب بھی بولنے کی اجازت نہیں تھا، آج بھی بولنے کا اجازت نہیں ہے۔ تب بھی کورٹس آزاد فیصلے نہیں دے سکتے تھے، آج بھی پریشر استعمال کیا جا رہے ہیں۔ تب بھی سازش کے تحت کسی نہ کسی بہانے پہ چیف جسٹسز کو کورٹ سے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم سب نے پہلے دیکھا ہے، اور بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین، بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، میرے پہ ایک فرض ہے، میرے پہ ایک ذمہ داری ہے، اس جمہوریت کے لیے، ہمارا انسانی حقوق کے لیے، آپ کا، میرے، آپ کے مستقبل، آپ کے بچے کے معاشی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا، لڑنا،
وہ مجھ پہ فرض ہے، خون کا قرض ہے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح. اور میں یہ آج اسپیکر سے پوچھنا تھا میں نے ویسے کہ اسپیکر صاحب آپ کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے اریسٹ کی دھمکیوں سے، جب اس نے اپنا والد کو 11 سال جیل میں دیکھا، جس کی ماں سکھر جیل میں اپنی نوجوانی میں گزری. آپ کیسے ان کو جیل کی دھمکیوں سے ڈرائیں گے؟ اسپیکر صاحب سے پوچھنا تھا میں نے کہ آپ تشدد کا دھمکیوں سے کیسے اس بچہ کو ڈرائیں گے جس کی نانی پہ آپ نے کھلے عام گدافی اسٹیڈیم پہ حملہ کیا، جس پہ والد پہ آپ نے زبان کاٹا، گردن کاٹا، جس کے والدہ پہ جب وہ پریگننٹ تھی ٹیئر گیس آپ نے چلائے. تو تشدد سے آپ کیسے ہمیں ڈرائیں گے؟ موت سے آپ کیسے ڈرائیں گے اس بچہ کو جس کی نانا کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا، جس کی والدہ کو بم دھماکے میں اور گن کا حملہ میں شہید کروا دیا، جن کا ایک ماموں کو آپ نے زہر دے کے مروا دیا، شہید کر دیا، دوسرا کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا. تو آپ اس بیٹا کو کیسے ڈرائیں گے؟ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم نے ایوب کا آمریت کا مقابلہ کیا، ہم نے ضیاء کا آمریت کا مقابلہ کیا، ہم نے مشرف کا آمریت کا مقابلہ کیا. یہ کٹ پتلی ہے، بزدل کٹ پتلی ہے. جب حکومت بزدل ہوتا ہے، کوئی لیجیٹمیسی مینڈیٹ نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ بیچارے خواتین MNAs پر تشدد کرتے ہیں. جب بزدل اور خوف زیادہ حکومت ہوتا ہے، پھر وہ بیچارے رپورٹرز کے خلاف یا تشدد یا کیسز یا نوکریاں سے ہٹانا. جب بزدل حکومت ہوتا ہے، جب قانون پہ آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، جب جوڈیشری کو فیس نہیں کر سکتے، تو بزدل لوگ ججز کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. جب حکومت کمزور ہے، گھبرا رہا ہے، پھر وہ ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا، کسی کا تنقید کا برداشت نہیں کر سکتا. نہ میرا تنقید، نہ صدر زرداری کا تنقید، نہ میاں صاحب کا تنقید، نہ شہباز شریف کا تنقید، نہ حمزہ شہباز کا تنقید، نہ منظور پشتین کا تنقید، نہ اسفندی ارولی کی تنقید، نہ ابھی ہم دیکھتے ہیں مینگل صاحب کے ساتھ. یہ ہے ان کا رویہ. یہ ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے، اور وہ اس لیے کہ نہ صرف وہ جانتے ہیں کہ ان کی حکومت کمزور ہے، ختم ہو سکتے ہیں ان کی حکومت، اور مقصد ان کا ہمیشہ حکومت ہی رہا، کوئی نظریہ نہیں تھا. تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حکومت بھی جا سکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ عوام کے معاشی حقوق پہ حملے کرتے آ رہے ہیں، اور جو اس بجٹ پہ مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کا سونامی، بے روزگاری کا طوفان شروع ہو گیا ہے. وہی حفیظ پاشا جو کہ خان صاحب used to quote in all his statements before the election, اب وہی حفیظ پاشا کہہ رہا ہے کہ ابھی تک 4 million Pakistanis have fallen below the poverty line, and after our IMF deal another 4 million Pakistanis will fall below the poverty line. That's 8 million Pakistanis below the poverty line in نیا پاکستان. اسی پاکستان جس میں 10 کروڑ نوکریاں ملنا تھا، جس میں 50 لاکھ گھر بننے تھے، وہ نیا پاکستان عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے. سندھ سے آواز اٹھ رہا ہے، فاٹا سے آواز اٹھ رہا ہے. بلوچ بیچارے کب سے رو رہے ہیں کہ نہ کھپے نیا پاکستان نہ کھپے. ہم آج اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس
جو کہ پہلے سے ہم نے بلایا تھا وہ ہم ابھی وہاں جا کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ ہوگا. پارٹی اپنا لائے عمل جو کہ پہلے ہم عوامی رابطہ کے سوچ رہے تھے ایز فار ایز ہمارے انسانی حقوق اور معاشی حقوق اور جمہوری حقوق کی بات تھی. اب ویل ہیو اے براڈر کنورسیشن اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے بعد I will have a lot of time to answer your questions. Right now, answer a few. No, hold on. ایک سوال لیں گے. Hold on. ایک سوال. No, ایسا نہیں ہوگا. Please. ایک سوال رائٹ سے لیں گے, ایک لیفٹ سے لیں گے. علی فرقان سوال کرو. ہاں. فرقان. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ باقی آپ کو امید تھی کہ حکومت یہ بجٹ منظور نہیں کر سکے گی, تو کل آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اسمبلی میں؟ دیکھو, میں جہاں تک یہ بجٹ کی بات ہے, ہم نے اس حکومت کے ہر بجٹ پہ اب میرا تقریر اٹھائے. میں نے وہی تنقید کی ان پہ کہ وہ عوام پہ, غریب عوام پہ بوجھ ڈالتے ہیں اور امیر کو ریلیف دیتے ہیں, چاہے وہ اسٹاک بروکرز اور بینکرز کے لیے بیل آؤٹ ہو یا ایمنسٹی اسکیم, علیمہ خان ایمنسٹی اسکیم ہو. یہ امیروں کے لیے بیل آؤٹ اور غریبوں کے لیے انفلیشن, غریبوں کے لیے مہنگائی, غریبوں کے لیے بے روزگاری, یہ نیا پاکستان نہیں چلے گا. مگر جہاں تک نیشنل اسمبلی کا سیشن کا سوال ہے, جو آج کا طریقہ کار تھا ان کا, لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی چلے. لگتا ہے کہ وہ عوام کو معیشت سے ڈسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی ذمہ داری ایز این اپوزیشن پارٹی, وی ول مینٹین ٹو دا فل موسٹ. اینڈ ایز آئی سیڈ, جہاں تک معاشی حقوق ہے ہم بجٹ پہ اور ہر جگہ پہ ان کے مقابلے کریں گے. جہاں تک ہمارا انسانی حقوق ہے, آپ کے بولنے کے بعد آپ کا فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایسوسیشن, صدر زرداری کا پروٹیکشن آرڈر, ایم ایل ایز کا پروٹیکشن آرڈر, جو ان کا حق ہے, یہ ہم مطالبہ کرتے رہیں گے. اور انسانی حقوق پہ بھی ہمارا موقف وہی ہوگا. جتنا بھی دباؤ ہوگا, جتنا بھی پریشر ہوگا, میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا ہے کہ نہ 18ویں ترمیم پہ, نہ ملٹری کورٹس پہ, نہ جمہوریت پہ, نہ وفاقی اسلامی جمہوری پارلیمانی نظام پہ, نہ 1973 کانسٹیٹیوشن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کرے جو آپ نے کرنا ہے. وقار ستی. بہت شکریہ بابا صاحب. چلو صاحب, یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا, اس حوالے سے آپ سی ایس سی کی میٹنگ میں جا رہے ہیں, اور یہ پہلی میٹنگ ہوگی جس کو آپ اکیلے پریزائڈ کریں گے ایز اے چیئرمین. وہ جو فیصلے ہوں گے اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں بتاؤں گا, لیکن قوم جاننا چاہتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اپنا کیا موقف ہے کہ ان جمہوریت اور انسانی حقوق کی مکمل بحالی کے لیے آپ کا اپنا ذاتی طور پہ کیا موقف ہے, اور کیا پلان ہے کہ کیسے ہو تو تمام جماعتیں اس کو ساتھ لے کے چلیں تو یہ ہم اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھو, جہاں تک میرا ذاتی رائے ہے, I don't have a ذاتی رائے. That's not the point. Chairman Pakistan People's Party represents the Pakistan People's Party. میں نے اپنا پارٹی کا رائے, پارٹی کا فیصلہ عوام کے سامنے, آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور اس کے لیے ہمارا سی میٹنگ ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم وہاں ہر ایشو پہ ڈبیٹ کریں گے اور پارٹی کا فیصلہ نکلے گا. اعجاز. جی چیئرمین صاحب یہ فرمائیے اعجاز کریں. پریفریبل آپ کا کورس آف ایکشن ہے کیا لیگل بیٹر اور پولیٹیکل بیٹر اور بیٹر ان دی پارلیمنٹ, ان میں سے پریفریبل آپشن آپ کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو, لیگل بیٹل تو ہم شروع دن سے لڑ رہے ہیں. صدر زرداری نے ہر پیشی پہ, ہر کورٹ اپیئرنس پہ, he's appeared, he's cooperated. ان کا ٹائم لیمٹ جو تھا نیب کا, جو سپریم کورٹ نے دیا تھا, وہ 2 مہینے کے تھا. Despite the fact that they've outdone their own time limit, my father who is an ill man, جو کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کتنا پتلا ہو گیا, کتنا کمزور, ہمیں نہیں کرنے دیا. He didn't allow us to raise his health issues. He was facing the courts and he's ready to face the courts and face the legal route in any and all scenarios. And Pakistan People's Party نے ہمیشہ قانونی راستہ ادا کیا ہے. whether ہم سمجھتے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, نہیں, ہم ہمیشہ we respect the rule of law. We believe in order for there to be rule of law, somebody has to respect the rule of law. And ہم شروع کرتے ہیں, ہم rule of law کو respect. I haven't finished my response. Sorry, excuse me.
we believe in rule of law, and we'll continue to follow legal action, the course of the law as far as cases are concerned. As far as Parliament and outside of Parliament is concerned, मैंने तो May Day पे ऐलान किया था कि हम ईद के बाद महंगाई के ख़िलाफ़, अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, मेरे मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, बुज़ुर्ग, पेंशनर्स का मुआशी कत्ल के ख़िलाफ़ हम अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे. तो on that topic we're having a CC meeting tonight, and उसके बाद वो पूरा जो strategy है वो आपके सामने रखूँगा, और opposition party से भी हम मिल के बात करेंगे. शाकिर सोलंकी, उसके बाद फराह. आपका पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, मौलाना का मौक़िफ़ अलग रहा है, हुकूमत को गिराने के हवाले से आपका मौक़िफ़ क्लियर है कि हुकूमत को वक्त देते रहे हैं. आज के बाद ये हालात तमाम जो आपने पेश किए हैं, ज़रदारी साहब की गिरफ्तारी, इसके बाद भी आप वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं करेंगे? हुकूमत गिराने के हवाले से वही मौक़िफ़ है कि नहीं गिराएंगे अभी भी? देखो, excuse me, no, I have to answer one question at a time. जहाँ तक हुकूमत हटाने की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ये we are the ones who've always argued कि ये हक जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के साथ होना चाहिए, जो कि अपने इलेक्शन के थ्रू अपने हक, जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी हुकूमत बनाए और हुकूमत कराए. और मैं आज भी चाहता हूँ कि ये जो पार्लियामान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामान अपना टर्म कंप्लीट करे. हमने हमेशा कोशिश किया, हमने अपने दौर में पार्लियामान को पहली बार तारीख़ में पाकिस्तान की मुकम्मल कर ली. मियाँ साहब के वक्त भी we managed to have that continuation. और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पार्लियामान एज एन इंस्टीट्यूशन की for its progress, Parliament has to finish its term, and वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश होगा. Having said that, हुकूमत जो है, हुकूमत को not only बनाना मगर चलाना हुकूमत का ज़िम्मेदारी है. खुद गिर रहे हैं, खुद हुकूमत नहीं चला सकते हैं, ना सर है, ना पैर, ना सिमत है. एक दिन एक ऐलान, दूसरा दिन दूसरा ऐलान, पकड़ दकड़ करके समझते हैं अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं. आपने अब सदर ज़रदारी को अंदर कर दिया, नवाज शरीफ को अंदर कर दिया. अवाम का पेट क्यों अब तक खाली है? अवाम का जेब अब तक क्यों खाली है? वो ज़्यादा पैसा जो एक साल में आपने कमाया होगा, इसलिए सब करप्ट को आपने अंदर रखा और अब अनकरप्ट हुकूमत है. उस एक्स्ट्रा पैसा को आपने कहाँ इस्तेमाल किया? अलीमा ख़ान की एहतसाब कब होगा? बिकॉज़ हुकूमत का एहतसाब का मतलब ये होता है कि आप हुकूमत का एहतसाब करें. अपोजिशन का एहतसाब करना इस political victimization. अलीमा ख़ान के लिए क्लीन चिट, जहांगीर तरीन के बेनामी अकाउंट्स पे ना ISI बैठेगी, ना JIT होगा, ना मनी ट्रेल का पूछा जाएगा, ना कोई पेशी होगा. वो आज भी डिफेक्टो वज़ीर आज़म होगा, मगर जो कहीं और से होंगे, हमारा पार्टी से ताल्लुक़ या नॉट इवन ताल्लुक़, दोस्त हो, बाबा के दोस्त भी हो, वो सब अंदर हो, उन पे ISI भी बैठे, JIT भी बैठे, कोर्ट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबान रहें. तो ये जो दोगला निज़ाम है, खान ने कहा कि वो चाहता था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, लेकिन आपके सामने है कि एक नहीं दो पाकिस्तान. ज़रदारी साहब ये फरमाइएगा, आपने बात की, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टी को आप इत्तेमाद में लेंगे इस सिलसिले में, इस पूरे इत्तेजाज में पॉलिटिकल पार्टीज को लेके चलेंगे? इंशाल्लाह. देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, चाहे हम अपोजिशन में रहे या हुकूमत में, हम समझते हैं कि इस मुल्क को चलाना का मतलब ये है कि आप सब कुव्वतों को, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलाएं. और इस मुल्क के इतने सारे मसाइल हैं, अगर कोई एक बंदा या एक इंस्टीट्यूशन समझता है कि वो अकेले सब कुछ कर सकते हैं, वो गलत है. हमने सब मिल के पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालना है. तो बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मैं सारे के सारे अपोजिशन पार्टी से रब्ता रखूँगा. मैंने पहले भी इफ्तार पे सारे के सारे अपोजिशन पार्टीज़ को इसी घर में इफ्तारी रखा, आपके सामने थे, वहाँ भी हमने ऐलान किया था